آخر یہ شیطان کا کون سا مجسمہ ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ناپاک ریاست کا ایک گریٹر ٹائم آئے گا۔ تقریب کے سلسلے میں اس 30 فٹا شیطان کا مجسمہ تھرماپول سے بنوایا گیا۔ بال نامی شیطانی مجسمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، جس کو بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا، بنوانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ پاکستان میں ایلیمیناٹیوں کا سب سے بڑا مجسمہ، یا میں یوں کہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا مجسمہ جو کہ اس ملک پاکستان میں، اس اسلامی ریاست میں آج سے چند روز قبل کراچی میں دیکھا گیا، جس کو بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا، بنوانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ چونکہ اس شیطان کو ایک ایسا مخصوص نام اور ایک ایسے مخصوص کام کے لیے جانا جاتا ہے جو کہ صہیونیوں کے لیے، گریٹر صہیونیوں کا جو ملک ہے اس کا آغاز ہے۔ یہ کہاں پر بنایا گیا اور بنانے والے نے آخر اس مجسمے کو کیوں بنایا؟ اتنا بڑا مجسمہ آخر پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں کیوں رکھا گیا؟ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کراچی کا علاقہ مہران ٹاؤن یا مہران کالونی کے نام سے بتایا جا رہا ہے، جہاں پر ایک مجسمہ تیار ہوتا ہے۔ اس مجسمے کے حوالے سے لوگ کیا سا رائے کر رہے ہیں کہ آخر یہ شیطان کا کون سا مجسمہ ہے، اس کا نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بال کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ یہ ایک شیطان ہے جس کا نام بال ہے، اور یہ صہیونیوں کے لیے ایک علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جب ناپاک ریاست کا ایک گریٹر ٹائم آئے گا تو اس کو، یہ وہ شیطان ہوگا جو اس کا آغاز کرے گا، یہ اس کے آغاز میں آ کر اس کی ابتدا کرے گا۔ تو یہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے شہر کراچی میں کیا کر رہا ہے؟ بنانے والا، اس کا ایک کاریگر جو ہے وہ مسلمان ہے، جبکہ بنوانے والا بھی مسلمان ہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بتایا گیا کہ کسی مذہبی تقریب کے سلسلے میں اس 30 فٹا شیطان کا مجسمہ تھرماپول سے بنوایا گیا، جبکہ بنوانے والا کاریگر جو ہے اس نے اتنا سوال کرنا گوارا نہیں کیا کہ آخر مجھ سے عجیب و غریب قسم کی تصویر بنوا کیوں رہے ہیں، کیونکہ بال جو شیطان ہے اس کا جسمانی طور پر ڈھانچہ کچھ یوں ہے کہ اس کا تمام تر جسم جو ہے وہ انسانی شیپ کا ہے، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، اور جبکہ اس کا منہ جو ہے وہ بکرے کی طرز کا ہے، یعنی کہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں اور اس کا منہ بکرے کی مانند جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ یقینی طور پر بڑا دکھ دائق ہے کہ بینگ مسلم ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرح سے رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کاریگر کا یہاں پر قصور ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بطور مسلم اس چیز کی نالج ہونی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اس طرح کا مجسمہ شاید ہی، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کاریگر کا شاید ہی یہاں پہ قصور ہو، چونکہ اس کو اتنا نالج ہی شاید نہ ہو کہ آخر جو مجسمہ، جو تصویر، جو فن پارہ وہ بنا رہا ہے وہ ہے کس چیز کی، وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے شہر میں کہ جہاں پر اس وقت بہت سے معاملات چل رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ایسے مہینے میں اس طرح کی چیز آنا یقینی طور پر ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نالج، ہماری اسلامی تعلیمات کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ شاید اب ہمیں اسلامی تعلیمات اتنی عام نہیں رہی، ہم دنیا کے پیچھے جو ہے وہ اتنا زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے دین کو بھولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ یوں معاملات ہوتے ہیں کہ جب مقامی لوگ اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ آخر یہ کون سا، کس طرح کا مجسمہ ہے جو کہ 30 فٹ کا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مقامی پولیس اور دیگر ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس مجسمے کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں، جبکہ یہ تمام تر پروسیس میں وہ کاریگر صاحب اپنی شاپ پہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ جب وہ آتے ہیں ان کو پولیس بلاتی ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کسی صاحب نے بنائے ہیں اور بنوایا ہے، اور بنوانے کے بعد ایک اسپیسیفک مذہبی تقریب کے دوران انہوں نے احتجاجاً بیت القدس کے لیے اس کو جلانا تھا اور پھر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانا تھا۔ بالآخر یہ جو ہے وہ بال نامی شیطانی مجسمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، اور یہاں پر بہت سے سوالات لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، کمپینز چل رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ بینگ مسلم، بینگ مسلمان اور پاکستان ریاست میں رہتے ہوئے ہم ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں نالج نہیں رکھتے، ہم کیوں اتنا عقل اور شعور نہیں رکھتے، ہم کیوں اپنے دینی تعلیمات کو اتنا بھول چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس چیز کو بنا رہے ہیں یا ہم کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب ہو، سندھ ہو یا دیگر علاقے ہوں، یہاں پر مختلف ایلیمیناٹی کے مختلف سائنس ہم نے دیکھے ہیں کہ کبھی پارکس میں بنے ہوتے ہیں، کبھی دیگر جگہوں پہ ہوتے ہیں، بہت سے خدشات بھی ظاہر کی جاتے ہیں کہ ایلیمیناٹی کے بہت سے ممبران اب پاکستان میں بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح مزید ویڈیوز بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہیں کہ اس طرح لوگوں کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے مختلف چیزوں کو سپورٹ کرتے
کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جو کہ یقینی طور پر ایک المیہ کا ہے اور ہمارے اجتماعی زوال کی بھی شاید کہانی ہے کہ ہمارے لوگ, ہمارے مسلمان بھائی شاید اب دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ مشغول ہو چکے ہیں, وہ کسی چیز کے حوالے سے اپنا نظریہ بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں, اور یہ مجسمہ بننا ایک بہت بڑا سوال ہے. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات یا اس طرح کے مزید چیزیں پاکستان میں نہ ہو جو کہ صہیونیوں کے حوالے سے جوڑی جاتی ہیں, چونکہ پاکستان میں صہیونیوں کو بالکل جو ہے وہ قطعی طور پر ان کو ناگوار اور ان کو جو ہے وہ ایک ناپاک ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک اور ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری قوم کا دل دکھا بھی دیا اور ان کو ایک ویک اپ کال بھی تھی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.